بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، ناظرین سامعین، دینی یقینی بھائیوں بہنوں، ویکلی درس قرآن کے سلسلہ میں چار یار ٹی وی کے توسط سے عزیز القدر علامہ محمد عمران حافظہ اللہ تعالی ان کی کاوش سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ گزشتہ درس قرآن کی نشست میں بنا کا مسئلہ جو پیش کیا گیا تھا، کیونکہ یہ دروس سورہ کہف سے ہو رہے ہیں، تو جب لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا اس پر درس قرآن یہاں تک ہوا تھا، تو آج ہم اس سے آنے والی آیات، اگلی آیات کا ہم انشاءاللہ تھوڑا خلاصہ بیان کریں گے، لیکن کچھ احباب نے جو درس کو بحمد اللہ بڑے غور سے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، بلکہ بعض ہماری دینی یقینی بیٹیاں، بہنیں، مائیں اور بھائی، وہ باقاعدہ اس کا نوٹس اور نوٹ بکس ان کے پاس ہوتی ہیں اور حوالہ لکھتے ہیں۔ یہ مجھے اس کا احساس ہوا کہ ایک طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے، اور ایک طالبہ نے، بچی نے مجھے یہ سوال بھیجا کہ آپ نے اذ یتنازعون بینہم امرہم
فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیہم مسجدا۔ ان آیات مبارکہ اور ان کلمات مبارکہ کے تحت ان بچوں کا سوال یہ تھا کہ آپ نے بناء علی القبور کا مسئلہ کہ وہاں کسی چیز کو ان کی شرافت کے اظہار کے لیے کوئی بنا کرنا، اس پر کوئی نشان رکھنا یا مسجد بنا دینا قبر کے جوار میں اس کے نیبر، تو یہ مسئلہ آپ نے بیان کیا۔ تو ایک طالبہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے، انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد کے قریب ایک ادارہ ہے، ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد ہے اور ایک ادارہ ہے جو وہاں کے جو خطیب صاحب ہیں وہ ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے صحیحین سے یہ حدیث لکھ کر بھیجی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو یہ ارشاد گرامی ہے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد یحذر ما صنعوا، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو اس کام سے ڈراتے کہ کہیں وہ بھی ایسا ہی نہ کرنے لگیں۔ اور یہ بھی حوالہ دیا کہ ہمارے مسجد کے خطیب صاحب، انہوں نے امام احمد، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، امام ترمذی کے حوالہ سے یہ حدیث بھی نقل کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو قبروں پر جاتی ہیں، اور ان لوگوں پر بھی لعنت کی ہے جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں اور ان پر چراغاں کرتے ہیں۔ تو ان اسٹوڈنٹس نے مجھ سے یہ استفسار کیا کہ جب یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ اصحاب کہف کی قبور پر ایک نشان بنانے کے لیے، یادگار بنانے کے لیے کہ کہیں مرور زمانہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ان خاص خدا کے بندوں کا، مقرب بندوں کا یہ نشان ختم نہ ہو جائے اور لوگوں سے اوجھل نہ ہو جائے، تو انہوں نے آپس میں اس بات پر جھگڑا کیا کہ ان پر ہم ایک بنا قائم کر دیں، یادگار کے طور پر عمارت بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے یہ بیان فرما دیا۔ تو اور بغیر کسی انکار کے، یعنی اس پر کوئی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا، ذکر کر دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہ جن کے ہاتھ میں یہ معاملہ تھا، ان کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت تھی،
تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے اوپر ایک مسجد شریف بنا دیتے. تو ان طالبان قرآن کا، اسٹوڈنٹس کا یہ سوال بنتا ہے کہ وہاں مسجد بنانے میں، یادگار قائم کرنے میں قرآن پاک کی عبارت سے، یعنی عبارت النص جس کو کہتے ہیں اصول فقہ میں اور اصول تفسیر میں، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بنا منع نہیں ہے. حتیٰ کہ وہاں مسجد بنا دی اور مسجد موجود ہے وہاں پہ، تو معلوم ہوا کہ قبور کے قریب مساجد بنانا جو ہے یہ بھی قرآن پاک سے معلوم ہو گیا اور آپ نے یہ بیان کر دیا. یہ احادیث مبارکہ جن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود پہ، نصارہ پہ آپ نے لعنت فرمائی کہ انہوں نے انبیاء کے قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو عزیز طلبہ، اس کے اندر کوئی بھی آپس میں تناقض نہیں، نہ کوئی اس میں بودھ ہے، نہ مقابلہ ہے کہ بنا علی القبور کے جواز کے یہ خلاف نہیں ہے. اس حدیث پاک میں وہ قبور کہ جن کو سجدہ گاہ بنایا جائے، یعنی بلا حجاب، کسی سترہ کے بغیر، رکاوٹ کے بغیر قبر کی طرف اگر سجدہ کیا جاتا ہے تو حدیث پاک میں یہ منع ہے. اس حدیث پاک میں الفاظ مبارکہ میں یہ وضاحت موجود ہے کہ انہوں نے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنایا، اور یہ کرنا، ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن اگر آڑ موجود ہے، سترہ موجود ہے، حجاب موجود ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس حدیث پاک کا انطباق اور مدلول یہ بات ہے تو پھر آپ کو سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہوگی کہ آج بھی 1442 سال تو ہجرہ کے گزر چکے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب قبر انور تیار ہوئی، لحد اقدس میں آپ جلوہ فرما ہوئے، تو خلافت اول بلا فصل متصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی. خلافت ثانیہ حضرت عزت اسلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی. خلافت ثالثہ رفیق نبوت اور جامع القرآن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی. اور خلافت رابعہ باب العلم شاہ ولایت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہوئی. اگر مسجد کا قرب قبر سے مراد ہوتا تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور، لحد اقدس اور اس کے اوپر جو گنبد مبارک ہے، اس کی پوری تاریخ موجود ہے، اور صدیوں سے آج بھی جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. صدیوں سے اگر مسجد کے اندر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو جہت کعبہ کی طرف ہی گنبد خضرا شریف ہے، گنبد خضرا شریف ہے. اور پچھلی 1 صدی سے جن لوگوں کی وہاں ڈیوٹی، انتظامات اور حکومت جن کے پاس ہے،
وہ ان احادیث مبارکہ کا انطباق کچھ اسی طرح کا سمجھتے ہیں، تو پھر اس کے باوجود اسی جہت پر لوگوں کا سجدہ کرنا اور قبر انور کا مسجد شریف کی حدود کے اندر ہونا، حجرہ مبارکہ کا چاروں طرف سے حدود مسجد کی طرف ہونا، یعنی حجرہ مبارک مسجد کے اندر پہلے حجرہ تھا، لیکن مسجد شریف کی توسیع ہوئی، پہلے سے حجرہ مبارک ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کا، لیکن جس جہت پہ ہے اگر کوئی صحن میں نماز ادا کرتا ہے تو اسی جہت پر وہ قبلہ کی طرف متوجہ ہے۔ تو جب حجرہ مبارک کے چاروں طرف دیواریں ہیں تو اس جہت پر نماز پڑھنے کو کسی نے بھی مسجد کو گنبد خضرا شریف کو سجدہ گاہ نہیں کہا، اور نہ وہ سجدہ گاہ ہے۔ کیوں کہ سجدہ گاہ جو ہے اور سجدہ جو جہاں متوجہ ہو کر سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تو بیت اللہ شریف ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مراکز اسلام ہیں ان کے اندر اولیاء اللہ کی قبور، انبیاء کرام کی قبور مساجد کے اندر بھی ہیں اور مساجد سے متصل بھی ہیں۔ مثلا بیت المقدس قبلہ اول، وہاں انبیاء کرام کی قبور ہے۔ اچھا، اسی طرح الخلیل میں ہیبرون کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قبر انور مسجد سے متصل ہے، اور میں نے احکر نے چند سال پہلے فلسطین کے سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد الخلیل جو ہے، الخلیل شہر میں، جس کو وہاں کی زبان میں وہ لوگ ہیبرون کہتے ہیں، اور عرب الخلیل کے نام سے اس شہر کو یاد کرتے ہیں، اور دونوں ناموں کے ساتھ وہاں پہ سائن لگے ہوئے ہیں۔ تو الخلیل میں جو مسجد ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قبہ مبارک کے ساتھ متصل، اس مسجد کے اندر، صفوں کے اندر چاروں طرف سے آڑ ہے، دیوار بنی ہوئی ہے، لیکن اندر حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت رفقہ علیہ السلام، ان کی قبور مبارکہ مسجد کے اندر ہیں، صفوں کے اندر۔ اس سے آگے بھی 2 صفیں لگتی ہیں، پیچھے بھی، اور تیسری صف کے اندر دونوں ذوات مبارکہ کا اور مقدسہ کا کی قبر انور ہے۔ اور لیکن قبر انور بالکل بغیر آڑ کے یا بغیر پردے کے نہیں ہے، چاروں طرف سے باقاعدہ سنگی یعنی کہ پتھر کی دیواریں موجود ہیں، اور ان کے اوپر ان کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں۔ تو مسجدیں یہ جو تعمیر ہوئیں، تو یہ مسجد بہت پرانی ہے، قدیم ہے، لیکن بیت اللہ شریف کے رخ پر بھی وہ مسجد شریف الخلیل بنی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ ہوئی تو پھر اس کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف بنایا گیا۔ تو ان تمام صدیوں میں ہزارہا محدثین، مفتیان کرام، اگر وہ یہ سمجھتے کہ قبر کا مسجد سے متصل ہونا یا سمت قبلہ کی طرف ہونا، لیکن بغیر یعنی آڑ کے ساتھ، جس کے ساتھ دیوار ہے، پردہ ہے، سترہ ہے، اس کے ساتھ ہونا بھی جائز نہیں ہے، اگر ایسی حساسیت، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی اوور فیلنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو زیادہ سینسٹیو ہونا بھی کہہ سکتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ کوئی شرک فوبیا ہے لوگوں کو، یعنی خواہ مخواہ کا شرک نظر آنا۔ بھئی خدا کے بندو، جو لوگ کسی غیر خدا کی معاذ اللہ پرستش کرتے ہیں یا ان کو بت پوجا کرتے ہیں یا کوئی ایسا ان کے ذہنوں میں موجود ہوتا ہے، تو وہ ان کو سامنے رکھ کر ڈنڈوت کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں اور ان کی جہت جھکتے ہیں، لیکن اہل اسلام
قبر پرست نہیں ہیں، نہ ہی کوئی شرک کرتے ہیں، کیونکہ آڑ موجود ہے، سترہ موجود ہے اور سنگی دیواریں موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں ہزار لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جہت قبلہ کو منہ کرتے ہیں، حالانکہ گنبد خضرا شریف اور قبر انور بھی ان کے سامنے موجود ہوتی ہے، جو اس کے مقابل یعنی ماضی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں قبر انور کا حصہ آتا ہے اس سیدھ میں پیچھے چاہے کوئی 300-400 فٹ تک بھی پیچھے جا رہا ہے تو اس رخ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ، لیکن چونکہ قبر انور نظر نہیں آ رہی اور دیوار کھڑی ہے، دیوار موجود ہے، اس لیے اتنا سینسٹیو ہونا اور اتنا شرک فوبیا ہو جانا یہ ایک بیماری ہے، اور یہ فوبیا کسی بھی مسئلے میں کسی کو ہو جاتا ہے اور وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ کہ ہر چیز میں اس کو جو ہے نا یہ نظر آتا ہے، اب یوں ہو گیا، اب وہ یوں ہو رہا ہے فلاں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا ایسے فوبیے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ بچائے اور بدزنی سے بچائے۔ مومنین کرام جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی الوہیت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے مالک و خالق جل وعلا کو ہی معبود سمجھتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ تو قبلہ کی بھی عبادت نہیں کر رہے، اور مسجود الیہ یعنی مسجود الیہ تو وہ مانتے ہیں قبلہ کو کہ اس کی طرف قبلے کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں، لیکن مسجود لہو نہیں مانتے کہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ اپنے اللہ کو کر رہے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے اس کی جہت پر کر رہے ہیں۔ تو اس کو اتنے خطرناک طریقے سے بیماری بنا دینا، اور ان احادیث مبارکہ کے ظاہراً جو مطلب ہے بالکل سمجھ آنے والا، اس کو غلط معنی پہنا کر لوگوں میں اپنا جو بیماری ہے ان کو، اور شرک فوبیا ان کو ہوا ہے، اس کے تحت وہ ایک بالکل جو صاف ستھرا مسئلہ ہے اس کو بھی گدلا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اس حدیث پاک میں کہ جن میں یہ مضمون موجود ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے بیزاری کا اظہار فرمایا جو قبور پر جاتی ہیں، اور ان لوگوں پر بھی سے بھی بیزاری کی جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں اور ان پر چراغاں کرتے ہیں۔ تو اس کی بھی آپ سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور ہیں، مساجد کے ساتھ ہیں، مساجد کے اندر بھی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا۔ اگر اور بھی کوئی سمجھنا چاہے تو اموی مسجد جو ہے دمشق میں، آپ اس کو ڈماسٹرک کہتے ہیں، دمشق میں شام میں اموی مسجد کے اندر مزارات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے، اور ان کے سامنے سنگی دیوار ہے، یعنی پتھر کی دیوار ہے، آڑ موجود ہے، اور فقہا سے جا کے پوچھئے اگر سترہ سامنے موجود ہو نمازی کے اور لوگ اس کے ورا پیچھے سے گزرتے ہیں، نمازی کے آگے سترہ ہے جہت قبلہ پر اور اس سے پار کوئی آگے سے گزر بھی رہا ہے تو اس کی نماز میں فرق نہیں آتا۔ اسی طرح دیوار ہے، تو آپ جب زندہ بندہ گزرتا ہے تو مسئلہ نہیں آتا، تو دیوار کے پیچھے سے ایک صاحب قبر سے آپ کو کیا خطرہ پڑ گیا ہے؟ اس لیے، اور دیگر مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو بھی یوں کہنا کہ قبروں کی زیارت سے عورتوں سے بیزاری کا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، تو یہ یوں نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی خود زیارت کے لیے، یعنی آپ ہی کی قبر انور کی زیارت کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فقیہ امت ہیں، مفتیہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان کے علم کی تعریف کی ہے، آپ
فتویٰ املا کراتی تھیں، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خادمہ نقل کرتی تھیں، تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ صحیح حدیث ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر میں حاضر ہوتی تھی، آپ کی قبر انور پر حاضر ہوتی، اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ صداقت، آپ کی جب قبر انور بنی تو حضرت سیدہ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین کہ میں پھر بھی حاضر ہوتی، لیکن زیادہ شدت سے پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انما ہوا اقول، میں یہ سمجھتی اور کہتی کہ انما ہوا زوجی و ابی، وہ رسول اللہ ہیں میرے مالک، اور یہ میرے باپ ہیں ابو بکر صدیق، تو شدت سے میں پردہ کر کے اہتمام سے نہیں جاتی تھی۔ لیکن لما دفنا عمر معہم، پھر جب دفن ہو گئے عمر بھی ان دونوں ہستیوں کے ساتھ اسی حجرہ میں، تو پھر بھی جاتی تھی۔ لیکن فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہ پھر میں داخل ہوتی تھی حجرہ مبارک میں، لیکن زیادہ پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم نہیں تھے، تو ان کے سے حیا کرتے ہوئے میں جاتی پھر بھی تھی، لیکن پردے کے ساتھ جاتی تھی۔ اب بتائیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث پاک کو اگر زیارت قبور کے منع پر دلالت مانتی تو پھر کیوں داخل ہوتی زیارت قبور کے لیے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک تو اپنے جو محرم ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان کی قبر کے استثناء تو یہاں سے معلوم ہی ہو گیا کہ بیوی اگر شوہر کی قبر پر جاتی ہے، زوج کی قبر پر جاتی ہے، اسی طرح بیٹی باپ کی قبر پر جاتی ہے، ماں بیٹے کی قبر پر جائے گی، بہن بھائی کی قبر پر جائے گی، یا بھائی بہن کی قبر پر آئے گا، تو منع نہیں ہے۔ یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور اگر محرم نہیں ہے اور ان کی قبر پر گئی تو پھر اسی طرح جیسے ام المومنین پردہ کر کے گئی ہیں، تو پھر قبرستان میں پردہ کر کے جانا ان کا جائز ہوا۔ اور پھر سیاستہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت اور حدیث پاک بھی موجود ہے، آپ کے سے جو روایت کی گئی کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، جب تک تمہارے عزیز جہاں دفن تھے وہ موحد نہیں تھے، کلمہ گو نہیں تھے، مسلم و مومن نہیں تھے، تو میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی منع کرتا تھا کہ کفار کی قبور پر نہ جاؤ۔ لیکن الا فزوروها، اب تمہارے وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جو مومن ہیں، جو مسلم ہیں، موحد ہیں اور تمہارے عزیز ہیں، تو تم خبردار تم ان کی زیارت کیا کرو، جایا کرو۔ کیوں؟ کہ قبرستان میں جانا، تمہارا جانا ان کے لیے باعث برکت ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے برکت ہے، تمہارے لیے بسا اوقات عبرت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ قبریں کہ جن پر جانے سے حدیث یہ کہتی ہو من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، ارے ان کے قبروں کے بارے میں کیسے کہو گے کہ جن کی زیارت کرنے سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر تمہاری شفاعت کرنا، تمہارے لیے سفارش کرنا، تمہاری بخشش کروانا لازم ہو گیا جو شخص میری قبر کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ دارقطنی شریف اٹھا کے دیکھیں، حدیث پاک موجود ہے، محدثین کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یعنی
اس سے یہ عمل زیارت قبور کا استحباب جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اگر کوئی کام معاذ اللہ بیزاری والا ہوگا تو اس پر واجبت لہو شفاعت ہی کیسے فرمائیں گے؟ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جانا یہ تو امتی پر رسول کا حق ہے کہ وہ آپ کے حق تلفی کرتا ہے اگر آپ کی زیارت کے لیے نہیں جائے۔ اسی لیے اسی طرح صالحین کی قبریں، تبھی تو یہ قرآن پاک میں آیا وہ صالحین ہیں بنی اسرائیل کے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے صالحین کی قبروں پر اگر یادگار قائم کرنے کے لیے اذ یتنازعون بینہم امرہم علیہم بنیانا، اور قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، تو یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ انبیاء کی قبور کا تو مسئلہ نہیں، انبیاء کرام کی قبور تو سرکار کی قبر انور پر تو ایک اہم کام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے حقوق میں ہے کہ امتی حاضر ہو، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ من حج البیت فلم یزرنی فقد جفانی، یعنی جس نے حج بیت اللہ کیا لیکن میری زیارت کے لیے مدینہ میں نہیں آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو کون ہے امت میں جس کا یہ جگرا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر نہ ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کو پہچان رہے ہیں، اللہ کا نام پہچان رہے ہیں، یہ سب احسان جس ہستی کا ہے، اسی ہستی کے پر ظلم کرنے کے لیے کوئی امتی تیار ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ کہ میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ تم آؤ کعبہ دیکھنے اور بیت اللہ کی زیارت کرنے آؤ یا حج یا عمرہ کرنے آؤ تو اپنے رسول کی خدمت میں حاضر ہو۔ 100 جان سے ہم قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم تو ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ جو مہربانی اور جو کرم اور جو رحمتیں ہیں آپ کی، تو اے بچوں، مسلمانوں، اسٹوڈنٹس جو آپ سوال بھی کرتے ہو، میں بڑا خوش ہوں، سوال کرنے والوں سے خوش ہوں، اعتراض کرنے والے معاند جو بات پر ہمارے پاس جھگڑے کی، میں نے کہا جھگڑنے کے کیا باتیں کرتے ہو، چھوڑو جھگڑوں کو، مثبت کام کرو، دین کا پیغام آگے پھیلاؤ۔ اور تمہیں کیڑے نکالنے کی اس لیے عادت ہے کہ تمہارے پاس کام ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس مثبت کام، دین کا پیغام پہنچانے کا کام۔ تم ایسے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ فضل ہوتا ہے، وہ فضل ہوتا ہے، یہ افضل ہوتا ہے، وہ افضل ہوتا ہے۔ اے کملو، دنیا کے اندر کلمہ پڑھ کے ایسے لوگ موجود ہیں کہ تم افضلیت کی بات میں الجھے ہوئے ہو، لوگ ان کے ایمان پر شک کرتے ہیں۔ ہمیں جانے دو ان بارڈروں پر، ان محاذوں پر، ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو ان کے ایمان کو چیلنج کرتے ہیں معاذ اللہ، اور تم ایسے امور میں الجھا کر جو ہے دراصل تم ان کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ ہم دوسری قوموں کو، دوسرے ادیان کو، دوسرے مذاہب کو ان کی عظمت بتا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم قرآن کی دعوت لے کر پیش ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ دیکھو یہ بھی فوبیا کا شکار ہیں، ان کو فوبیا ہے یہ اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، عزیز طلباء، ہمیں وقت نہیں ضائع کرنا، ہمیں ایسے سے مسئلے ہی نہیں پوچھنے، نہ ان کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ہم قرآن کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے فرمان کی طرف جا رہے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کی طرف جا رہے ہیں، اور براہ راست ان کو جو اس کے اندر جو ہے نا اپنی ذہنی ایک پرواز سے وہ ایسی باتیں گھڑتے ہیں، بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ہم جو دجل ہے، فریب ہے، اس کا پردہ چاک کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سے اگر یہ مراد لیا جائے گا کہ عورتوں کو بھی مطلقاً منع کیا گیا ہے تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ پھر سیدہ پاک عائشہ صدیقہ کس طرح جا رہی؟ اس لیے ان کا بھی پابند کرنے کا مطلب ہے، جیسے سیدھا قبر کو سجدہ نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر اس رخ پر ہوگی تو آپ فوراً شرک کر رہے ہوں گے، نہیں۔ اگر وہ دیوار کے پیچھے ہے، پردے کے پیچھے ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس کی جہت پر آپ سجدہ نہیں کر رہے، تو اس میں کیا سوال ہے؟ کیوں؟ اس طرح بیت المقدس کی تاریخ آپ دیکھ سکتے ہو، الخلیل کی میں آپ کو انبیاء کی مساجد کی بیان کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں نے خود حاضری دی ہے، میں نے دیکھی مسجد شریف کے اندر موجود ہے، بالکل متصل 7 کمرے میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اولیاء کاملین کی میں سب، حضرت غریب نواز کی قبر دیکھ لوں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین، میرے لجپال،
غوث الثقلین، غیث الکونین، شہنشاہ بغداد. اور جن کو فوبیا ہے نا ان کی حالت بڑی عجیب ہے. وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اچھا غوث اعظم اگر حضرت عبد القادر جیلانی ہے تو پھر اس کا تو مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا فریاد سننے والا. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ او خدا کے بندے، تمہیں فوبیا ہو گیا. یہ ہے فوبیا، یہ ہے بیماری، شرک فوبیا اس کو کہتے ہیں. اگر امت ساری سیدنا صدیق اکبر کہتی ہے تو صدیق اکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے بڑا سچا. تو ہم پوچھتے ہیں سب سے بڑا سچا اللہ ہے یا صدیق اکبر ہے؟ تو خدا کے بندے کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو صدیق اکبر نہیں کہہ رہا. رسول پاک کی امت میں تصدیق کرنے والا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اس سے مراد ہے حضرت صدیق اکبر. تو جب سب سے بڑا سچا رب ہے لیکن صدیق اکبر ہم کہتے ہیں، سب سے بڑا فاروق اعظم، اور تو رب کی ذات ہے لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ بولتے ہیں وہ بول رہے ہیں حضرت فاروق اعظم کے لیے. یہ وہ فوبیا ہے، بیماری ہے جو ان لوگوں کو ہو گئی ہے. اسی طرح جب ہم غوث اعظم کہتے ہیں تو مراد اللہ تعالیٰ والا نہیں ہوتا، وہ تو خود بندے ہیں خدا کے. ان کو اس طرح غوث اعظم کیوں کو کہے گا؟ نہ کسی کے عقیدہ میں ہے. وہ اللہ کے ولی ہیں. تو خدا کے دوستوں میں جس کا یہ مرتبہ ہے، یہ غوث جو ہے یہ علم تصوف کی اصطلاح ہے. غوث ایک درجوں میں ولیوں کے جیسے قطب ایک درجہ ہے، جیسے ابدال ایک درجہ ہے، جیسا غوث ایک مرتبہ ہے، قطب ایک درجہ ہے، ابدال ایک درجہ ہے، مرتبہ ہے. اسی طرح غوث بھی مرتبوں میں ایک مرتبہ ہے. اور غوث اعظم کا مطلب ہے کہ دوسرے غوث ہیں، یہ غوثوں سے بڑا غوث ہے. اور علم تصوف آپ پڑھ کے دیکھو، اس کے اندر موجود ہے کہ جو غوث 7 غوث جو ہے ہر اقلیم میں، ہر طبقے میں، زمین کے ہر حصے میں، ہر اقلیم میں، ہر سلطنت میں، 7 اقالیم 7 میں 7 قطب، ہر اقلیم کا ایک قطب ہر وقت زندہ موجود ہوتا ہے. لیکن ان کا جو قطب الاقطاب ہوتا ہے اس کے عالم میں آتا ہے وہ غوث اعظم ہوتا ہے، فرد اکمل ہوتا ہے، اور اسی کو قطب الاقطاب کہتے ہیں. اور میرے استاذ الاستاد بلکہ شیخ المحدثین حضرت سیدی عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ حکیم الامت کے بیٹے، انہوں نے بھی نقل فرمایا تحفہ اثناشی شریف میں کہ قطب الاقطاب کا درجہ وہ حضرت اولاد سیدہ خاتون جنت سے ہوتا ہے. قطب ہوتے ہیں یہ، ان کا صدقہ اولیاء کاملین مومنین کسی بھی علاقے کے اور کسی بھی قوم کے ہو سکتے ہیں، لیکن قطب الاقطاب اولاد سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت سرکار ہوتا ہے. اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو، غوث اعظم جو ہے وہ ان لوگوں نے بھی لکھا جو خود سوال کرتے ہیں، ان کے بڑوں نے بھی لکھا. مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا، دیوبندی مولانا شیخ انہوں نے بھی لکھا، غوث اعظم لکھا. عاشق الہی میرٹھی دیوبندی، انہوں نے حضرت غوث پاک کے جو خطبات ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے. فتوحات ربانیہ کا ترجمہ کیا انہوں نے، اس میں بھی غوث اعظم لکھا ہے. حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی انہوں نے غوث الثقلین لکھا ہے حضور غوث پاک کو. تو ایسا نہیں ہوتا، یہ فوبیا ہے، بیماری ہے تمہیں. اور بیماری جسے بھی لگے وہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں کہ نیکی میں بھی بیماری نہیں لگنی چاہیے. نیکی میں بھی آپ توازن سے چلو، اعتدال سے چلو، اور جو مسئلہ ہے اس کو اسی تک رکھو. اور کھوج کے آپ جو نکال رہے ہو ایسی باتیں کرنا یہ بیماری کی نشانی ہے اور کام نہ ہونے کی نشانی ہے کہ آپ کو جیسے اتنی فراغت ملی ہوئی ہے کہ آپ خام خواہ غیر ضروری کاموں میں بھی الجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کو دین کی دعوت
توازن کے ساتھ پیش کرنی چاہیے اور بڑی محبت سے، پیار سے، اور پھر اس بارے میں ایسے لوگوں سے پوچھا بھی نہ جائے۔ میں ابھی قرآن پاک کی آیت سے آپ کے خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ توازن جن کا ٹھیک نہیں ہے نا، کسی بیماری میں مبتلا ہو کر مسئلے بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھے ہی نہ کرو، نہ ان کو فالو کرو، نہ ان سے پوچھو، نہ ان کے کان پر دھیان نہیں دو، کیونکہ تمہارا بھی وقت ضائع کریں گے وہ۔ یہ باقاعدہ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے۔ ابھی میں ترجمہ جو آ رہا ہے نا اس میں یہ بات عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اچھا بڑے لوگوں کو یہ ہو گیا، خود اشرف علی تھانوی وہ کہ عام قبرستان یا کسی بزرگ کی قبر کے قریب مسجد بنانا صرف اسی صورت میں روا ہوگا، یہ میں ان کی عبارت پیش کر رہا ہوں، اس کی عبارت کے پیش کر رہا ہوں کہ جب لوگوں کے شرک میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہ ہو تو ٹھیک ہے نا، شرک میں مبتلا ہونے کا خدشہ کوئی نہیں ہے۔ ہم گزشتہ 22 سال یہ کرونا کی آمد سے پہلے 22 سال کئی مہینے تک مسجد نبی شریف میں نماز پڑھتے رہے ہیں، کوئی شرک نہیں دیکھا، بالکل نہیں۔ بیت المقدس میں 14 دن نماز پڑھتے رہے ہیں، کوئی شرک نہیں دیکھا۔ بلکہ میں اور کیا کہوں، مجمع الانہر میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حتیم کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ تو حضرت ہاجرہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں بیٹے کی قبر اگر حتیم کعبہ میں ہو اور ساری دنیا طواف کر رہی ہو تو وہ کسی کا خیال بھی نہیں جاتا۔ یہ تو میں بتا رہا ہوں، آپ کو کتاب میں لکھا ہوا ہے تو بتا رہا ہوں، لیکن کسی کا خیال نہیں اللہ کے جلال کے سامنے کہ دوسرا کوئی تصور بھی آئے تو آپ خام خواہ کیوں شرک فوبیا میں پڑے ہیں۔ اسی لیے ہر مسئلے میں دیکھو یہ فوبیا کا مریض ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے امت کو بچائے۔ اسی طرح یہ حساسیت، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ آج کے درس میں سمجھتا تھا ضروری طور پر، چونکہ بچوں نے یہ سوال کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سوال سے۔ سوال جو ہے نا یہ رحمت ہے اس امت کے لیے، لیکن اعتراض کرنا، پھر کج باسی کرنا، ہر وقت کج باسی کرنا، زور دینا۔ ایک آدمی اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہماری نیت میں بھی نہیں اور ہماری گفتگو میں یہ لفظ بھی نہیں، آپ پھر بھی زور دیے جا رہے، نہیں ہے، ہمارا ذہن جاتا ہے ادھر۔ بھائی تمہارا ذہن جاتا ہے تو اپنے ذہن کا علاج کرو، دوسرے پر کیوں آپ چڑھائی کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ان کو بچائے۔ یہ ایسی ایک بیماری ہے کہ اگر یہ خدمت دین کر رہے ہو نا تو یہ بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ یہ نفس کے لیے جو باتیں کرتے ہیں نا وہ توازن ان کا بگڑتا ہے، ورنہ ایسا مسئلہ ہی نہیں۔ تو آئیے آج کا درس جو ہے اس کے اندر یہ آیت کریمہ آج ہم جس پر بات کر رہے ہیں کہ ان کی تعداد کے بارے میں، جس طرح اس بات میں اختلاف ہوا کہ اصحاب کہف کتنا عرصہ غار میں رہے، اسی طرح یہ بات بھی باعث اختلاف ہوئی کہ ایک وجہ بنی، اس پر بھی لوگ کلام کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، چونکہ یہ قصہ بھی خاص ہے، خاصوں کا ہے کہ تھے کتنے، تعداد کتنی تھی، یعنی مدت کتنی تھی، تعداد کتنی تھی۔ تو مفسرین کرام اس میں 3 قول نقل فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ دوسرا قول یہ وہ 5 تھے اور
چھٹا ان کا کتا تھا، اور تیسرا قول کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اب دیکھیے کہ تفسیر میں کا حوالہ میں نے عرض کر دیا، قرآن میں لفظ کیا ہیں۔ کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ یہ 3 آدمی ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ سیقولون، وہ کہیں گے کیا؟ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ وہ 3 ہیں اور ان کا چوتھا کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَیْبِ، کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے رجبم بالغیب کہہ رہے ہیں، یعنی اٹکل پچو سے بات کر رہے ہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ رجبم بالغیب ایسے ہی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں۔ وَيَقُولُونَ، پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو حبیب کہہ دو کیا؟ ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے، اور ان میں سے کچھ کوئی لوگ نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے۔ ما یعلمہم الا قلیل، ان کی تعداد کو تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اور جو تھوڑے جانتے ہیں نا وہ بھی انبیاء کی تعلیم سے جانتے ہیں، اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، سو ان کے بارے میں یہ عامیانہ باتوں میں سرسری یہ جو ایک بیان ہے نا، وہ کر دیجئے، ٹھیک ہے جی، لیکن زیادہ بات نہ کریں۔ یعنی اتنی تفصیل میں دیکھیں نا کہ ایک مسئلہ ہے، اس میں جو حکمت ہے، جو مصلحت ہے، جو اس میں نصیحت ہے، موعظہ ہے، وہ بیان کیجئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں مت پڑیے جس میں لوگ آج پڑے ہوئے ہیں، یعنی سوئی لے کر جیسے نہیں ایسے ہوتا وہ کر، تو منع فرمایا ایسی ڈیپ بات میں مت جائیے، سرسری بات کیجئے اور اس کے جو نتیجہ ہے وہ بیان کر دیں، جس میں نصیحت ہے لوگوں کے لیے وہ بیان کر دیں۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کو کہہ دو کہ ایک تو سرسری بات کرو اور اس زیادہ بات میں نہ پڑو، اور دوسرا یہ کہہ دو لا تستفت فیہم من احدا، جن کے پاس علم ہی نہیں ہے ان سے فتوے مت مانگو۔ کیوں؟ کہ وہ ان کو تو عادت ہے ایسی باتیں بنانے کی، ٹھیک ہے، الجھاؤ کی، تو تم پوچھتے کیوں ان سے؟ ان کی بات پر کہانی کیوں دھرتے ہو؟ ضرورت نہیں، جو سیدھا سباؤ پیغام آ رہا ہے وہ لو، اور جو نصیحت آ رہی وہ حاصل کرو، ٹھیک ہے جی۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں یہاں یہ نقل کیا ہے کہ یہ اقوال، ایک قول یہودیوں کا ہے، دوسرا قول نصارہ کا ہے، یہ لوگ نجران سے آئے تھے، یہ نا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، یہ 3 قول آ گئے نا۔ تو فرمایا پہلا قول یہودیوں کا ہے ثلاثۃ رابعہم کلبہم، دوسرا نصارہ بنی نجران کا ہے، یہ
جو حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کا نام تھا عاقب، اور نصارہ کے فرقہ نستوریہ کا سردار تھا۔ تو یہ دونوں قول انہوں نے پیش کیا آ کر، یہودیوں کا بھی اور اپنا بھی۔ تیسرا قول بعض مسلمانوں کا ہے۔ پہلے دو قولوں کے ذکر فرمانے کے بعد فرمایا رجمًا بالغیب، یعنی پہلے دو قولوں کے بعد، اقوال کے بعد یہ بات آئی کہ رجمًا بالغیب کہتے ہیں، اٹکل پچو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے قول کو الگ ذکر کیا، یعنی رجمًا بالغیب پہلے دو اقوال کے بارے میں کہا، تیسرے قول کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی فرما دیا قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، ان کو صرف تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ کہ اس سے بعض ائمہ تفسیر نے استدلال کیا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کی تعداد کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ انہیں صرف تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے ہوں جن کو ان کی تعداد کا علم ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ عام طور سے امت مسلمہ میں یہی قول، یعنی مسلمانوں کے اندر یہی قول مشہور ہے، اور حضرت کے نام پاک کی جو تفسیر ہے نا، جس کو تفسیر ابن عباس کہتے ہیں، اس میں ان کے یہ نام بھی منقول ہیں: مکسلمینا، یملیخا، مرطولس، سبیونس، وردونس، کفا، شیتوتس، منتونواسس، اور کتے کا نام جو ان کے کتا تھا اس کا نام قطمیر نقل کیے گئے۔ حضرت ابن عباس نے اہل کتاب سے ان کے نام سنے ہوں گے، جن کو انہوں نے آگے روایت کر دیا۔ یہ نام چونکہ عجمی ہیں اور بہت پرانے کسی زبان کے الفاظ ہیں، اس لیے ان کا صحیح اعراب کے ساتھ یقینی طور پر تلفظ کرنا اہل علم سے بھی مخفی ہے۔ یہ بات بھی علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ ان کے نام اور ان کی ادائیگی ناموں کی یا اس کے اوپر کوئی حرکت، یہ مشکل کام ہے، اس لیے کہ یہ نام ہی پرانے ہیں۔ تو آپ نے جو یعنی عربی زبان کے نام نہیں ہیں، تو جس زبان کے ہیں پھر اس کی ادائیگی، اس کے نقطے، اس کے حرکات، یہ سب جو ہے نا یہ مخفی بات ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں بھی فرماتے ہیں کہ ان اسماء کا جو بولنا ہے ان میں بہت اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ لا یقول وثوق من ضبطها، وثوق کے ساتھ اس کا ضبط جو ہے نا کرنا یہ مسئلہ ہے۔ اور اصحاب کہف کے اسماء جو ہیں یہ عجمی ہیں، لا تنضبط بشکل، کہ ان کے لیے یعنی حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ان کے ناموں کے تلفظ میں بہت اختلاف ہے، ان کے ضبط میں اعتماد نہیں ہے، اور اصحاب کہف کے نام عجمی ہیں، اس لیے صحیح شکل اور نقوط کے ساتھ ضبط نہیں ہو پاتے، اور ان کی جو معرفت پہچان کی سند ہے وہ ضعیف ہے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں دو باتوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دو باتوں سے منع فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ
اصحاب کہف کے اسماء عدد میں، ان کی گنتی میں، تعداد میں سرسری بات سے زیادہ بات نہ کیجیے۔ جیسے قصہ وحی میں آیا، وحی مطلوب میں جیسا قصہ آ گیا ایسا بیان کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ زیادہ سوال جواب نہ کریں۔ اور دوسری بات جس سے روکا گیا وہ یہ ہے، لا تستفت فیہم منہم احدا، کہ ان کے بارے میں کسی سے سوال نہ کیجیے۔ بس جتنا پڑھ لیا ہے نا وہی سے وہ کر لیجیے، باقی سوال نہ کیجیے۔ کیوں؟ کہ اگر وہ علم کے بغیر اس کا ذکر کرے گا تو ایسی لوگوں کی مان پوچھ کر بھی کون سی اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے نہ وہی کی اتباع کیجیے، اور جو کچھ حبیب علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اس پر اکتفا کیجیے۔ یہ سب کو حکم ہو گیا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، اور جو باتیں کرتے ہیں رجمن بالغیب کرتے ہیں، اٹکل پچو سے، گمان اور قیاس سے کہتے ہیں، لہذا ان سے پوچھنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اس پوچھے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ ایک مسئلے میں نہیں، ہر مسئلے میں ہی ایسے لوگ کہ جو دیانت سے نہیں کہتے بلکہ اپنے نفس سے مارتے رہتے ہیں اور ذاتی غصے نکالتے رہتے ہیں مسئلے پر، ان سے نہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اس کی اتباع کی ضرورت ہے، نہ کان دھرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس تو فارغ ٹائم ہوتا ہے نا، وہ اسی پر لگے رہتے ہیں۔ آپ اپنا وقت کیوں برباد کرتے ہیں؟ آپ اپنا کام کیجئے مثبت طریقے سے، اور دعوت دین بھی پیش کیے، دعوت اہل سنت و جماعت بھی پیش کیجئے۔ قرآن آپ کے پاس ہے، حدیث آپ کے پاس ہے، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ادب کرو، ادب والوں منا، انبیاء کرام، رسول اعظام، اور ان سب کا اعلان اپنے مالک کے لیے عزت، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے سب کے لیے عزت، رسپیکٹ جو بتا رہا ہے وہ درست بتا رہا ہے، اس کی پیروی کیجیے، اور جو اہل بیت اطہار کی گستاخیاں سکھائے اس سے، اور اصحاب رسول کریم کی گستاخیاں سکھائے اس سے پرہیز کیجیے، نہ اس سے پوچھیے، نہ بتا رہا ہو ایسے ہی خیراتی وکیل بن کر تو بھی نہ سنیے، بلکہ ان کی محبتوں میں مگن رہیے، ان پر دعا کیجیے ان کے لیے، اور جو درود السلام والے ہیں ان کے لیے درود السلام بھیجیے۔ یہ ہے ہمارا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ ساؤتھ افریقہ میں وہاں پہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں، بہت سے ہمارے دوست، یاران طریقت، احباب طریقت، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان وہاں پہ پریشان ہیں، اور ان کے کاروباروں پر، ان کے بزنسز پر جو ہے بہت سے لوگوں نے دکانوں پر حملے کیے ہیں۔ ہم ان بچوں کے ساتھ اس کی تسلی کے کلمات کہتے ہیں، ان کے لیے تحمل کی اور صبر کی توفیق مانگتے ہیں، اور ان کو یہ نصیحت عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل سے اذا اصابت مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت پیش آتی ہے تو مومن اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے۔ آپ بھی رجوع اللہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھتے رہیں۔ اللہ آپ کی جانوں کو سلامتی دے، آپ کے مال کو سلامتی دے، آپ کی عزتوں کو سلامتی دے۔ مالک تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھے۔ سارے عالم اسلام کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے میری دعا ہے، مالک ان سب کو بیماریوں سے بچائے، اور کووڈ سے، کرونا کی بیماری سے بھی بچائے، ہر قسم کی وباؤں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔